إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. یہ جو بیٹا دروازہ کھول رہا ہے وہ نیچے آ جائے سیڑھیوں کا دروازہ نہ کھولے. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عہد له. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ایک مرتبہ سب لوگ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونچی آواز سے کہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کا ایک عظیم رکن جسے حج کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش خدمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کر دیا ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کر دے، نہ مانے، اس کو اہمیت نہ دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جہان والوں سے بے پرواہ.
یہ آیت ہمیں پتہ دیتی ہے حج کس پر فرض ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہے اور جانی اعتبار سے بھی مستحکم. اس کی صحت بھی اس کو وہاں جانے کی اجازت دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے مالی اعتبار سے بھی مستحکم کر رکھا ہے. اس کے لیے حج فرض ہے. اب ایک شخص ہے، دولت تو رکھتا ہے، روپیہ پیسہ تو ہے، مگر اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو پھر وہ اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر حج کے لیے بھیجے گا. مگر وہ اس سہیل بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ، ادھر بیٹھ. مگر وہ اپنی طرف سے اس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گا جس نے پہلے سے اپنا حج کیا. حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں مخصوص لباس پہن کر مخصوص افعال ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. عمرہ ہے نا، عمرہ آپ سارا سال کریں، جب مرضی کریں، کوئی روک ٹوک نہیں. نماز ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ پڑھیں اس کے ٹائم پہ، نو پرابلم. مگر حج سال میں صرف ایک مرتبہ، اور اس کے بھی ایام ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے کہ ان دنوں میں جا کے حج کرے. ہمارے ہاں استطاعت کا معیار بھی اور ہے. پہلے میں اپنا گھر بنا لوں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں، بیٹوں کو پڑھا لوں، سج دھج پوری دنیا کی کر لوں، دنیا والے ریٹائرڈ کر دیں، تنخواہ دینی بند کر دیں، میں پینشن پہ آ جاؤں، اگر کاروبار ہے تو وہ بیٹوں کے حوالے ہو جائے، چلا مجھ سے جائے نہیں. اب حاجی صاحب نے حج پہ جانا. اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل. جس کا حج کرنے کا ارادہ ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے. ہو سکتا ہے اگلے سال بیمار ہو جائے، فإنه يمرض المریض، یا اسے کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے. تو اس لیے جس کا حج کرنے کو ارادہ ہے اور جس کو اللہ نے استطاعت اور توفیق دے رکھی ہے اسے چاہیے کہ حج کے لیے روانہ ہو. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو پے کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ سے اپنے آپ کو اس فریضے کی تکمیل کے لیے وہاں جانا. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسے 5 پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے. جب تک کوئی مسلمان ان کو مانے نہیں، ان کو تسلیم نہ کرے، وہ اس وقت تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا لہذا حج کرو. اتنی بات کی. ایک شخص کھڑا ہو، اس نے کہا کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہوئے. پھر اس نے سوال کر دیا کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول پھر خاموش ہو. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جواب دیا لو کنت نعم لوجبت ولما استطعت.
اگر میں پہلی مرتبہ ہاں کہہ دیتا کہ تم پر ہر سال حج فرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو تمہارے لیے ہر سال فرض کر دیتا اور تم اس کی طاقت اور قدرت نہ رکھتے۔ اللہ، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں صاحب یہ حج کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ادیبو بین الحج والعمرہ، ایک حدیث میں تابعو بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو عمرہ کر لو، اللہ نے ہمت دی ہے تو حج کر لو، اللہ نے دولت دی ہے تو چکر لگاتے رہو۔ اس کے دو فائدے، ایک دنیاوی فائدہ اور ایک اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری غربت کو، تمہاری تنگی کو ختم کرے۔ یہ حج کا دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا فائدہ، اللہ غربت کو ختم کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے 15-20 لاکھ روپے آج حج کے لیے لگ رہے ہیں، مولوی صاحب تسی کہہ رہے ہو غربت ختم ہو جائے گی، یہ تو میرے پیسے لگ رہے ہیں۔ بھائی خرچ کرو گے تو اللہ اور دے گا نا، اگر پڑے ہوئے ہیں تو کیسے اور آئیں گے؟ اللہ کو دو گے تو پھر دیکھو پھر اللہ کیسے کرم نوازی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، حج اور عمرے کے سفر یہ تمہاری غربت کو، تمہارے فقر کو ختم کرتا ہے۔ وَالذُّنُوبِ، اخروی فائدہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کرے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول جو شخص دنیا میں ایک مرتبہ کر لے خالص نیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی۔ اللہ اتنا بڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص آیا، غالباً ان کا نام عمر بن عاص تھا، کہنے لگے کہ میں جب اسلام کے احکامات سنتا ہوں نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں، آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور حج وہ اسلام کو قبول۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے کیا، اس سبھی نے ہاتھ پھر پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگا مجھے اس بات کی گارنٹی دیں کہ اسلام قبول کرنے سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں، گارنٹی دیں کہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو جانتا نہیں ہے جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو شخص ہجرت کر لیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں، آج کل تو ہماری ہجرتیں ہی ختم ہیں، ہمارے گھر وہاں پر ہیں جہاں پر مسجد نہیں، ہمارے گھر وہاں پر ہیں جہاں پر علماء نہیں ہیں، مگر ہم پھر بھی وہاں پر رہ رہے ہوتے، ہجرت کرنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم ہجرت کہاں کرتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی سوسائٹی ہو، میں گھر یہاں سے اس لیے شفٹ کر رہا ہوں وہاں پر گیس نہیں ہے جی، وہاں پر بجلی نہیں ہے جی، وہاں پر یہ پرابلم ہے۔ اسلام کے لیے کوئی کرے نا، مسجد کے لیے کوئی ہجرت کرے نا کہ میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں کہ اسلام مسجد کے پڑوس میں اپنا گھر بنا، میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے، مسجد کے ساتھ تعلق سے وابستہ ہو۔ اور یاد رکھیں اگر انسان اسی طرح دنیا سے رخصت ہو، اس کے گھر کے قریب میں پڑوس میں مسجد نہیں ہے، یاد رکھیں پھر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کی آل اولاد کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہو، ویسے بھی فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہجرت یہ بھی ہجرت ہے کہ آپ ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اس لیے آتے ہیں کہ مسجد قریب ہے، مسجد کے پڑوس میں رہو، مسجد بھی آباد اور میرا گھر بھی آباد، یہ بھی ہجرت ہے۔
یہ کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے جو لوگ مسلمان پاکستان آئے تھے وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب مسلمان تھے، بلکہ اس سے زیادہ تھے، 10 لاکھ تو شہید ہو گئے تھے، 10 لاکھ لوگوں نے تو اسلام کے لیے قربانی دی تھی، خون اپنا دیا تھا، اور جو اس کے علاوہ تھے وہ بہت زیادہ تھے، ان کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ اس ہجرت کے بارے میں بھی غور کریں جن کے گھر مسجد کے پڑوس میں ہیں، جو دور سے آتے ہیں۔ آپ تو آ جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی اولاد کیسے آئے؟ اللہ۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، تیسرا عمل وہ ہے عمر، اگر انسان حج کر لینا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ مگر یاد رکھیں یہ پتہ کون سے گناہ معاف ہوں؟ جو حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد والے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک اس بندے کا حق آپ اس کو پے نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا اور حاجی صاحب بن گیا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا گناہ معاف ہو جائے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بہن کا حصہ اس کو نہیں دیا، حج کر لیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی دوست کو ڈاچ دی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کے پیسے، اس کی زمین، ایک بالشت کے برابر بھی زمین ہے نا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل بتائے۔ پھر ایک روایت میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اسلام کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لے کے آنا۔ اس صحابی نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد کرنا۔ اس نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا الحج المبرور، حج کرنا یہ اسلام کا عظیم ترین عمل۔ جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کے کھانے کھاتے میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم نے حج کے لیے جانا ہے، بس یہ ہوتا ہے کار لے لو، بیٹوں کو کاروبار سیٹل کروا، بیٹیوں کی شادی کروا، 15 لاکھ 20 لاکھ بیٹیوں کی شادی پہ لگا دو۔ کیا اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے؟ کیا اسلام اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کو یہ تکلیف دے کہ تم اپنی زندگی کی کل پونجی یہاں پہ لگا دو؟ اصل سے ہم ہٹ گئے، اس لیے تو یہ عذاب ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جو ہیں نا، 3 قسم کے لوگ، یہ اللہ رب العالمین کا ڈیلیگیشن ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ 3 قسم کے لوگ، آپ اگر اپنے ادارے کی طرف کی نمائندگی کر کے جا رہے ہیں، اپنی برادری کی نمائندگی کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو بڑا پروٹوکول دیا جائے، یہ فلاں برادری کی طرف سے ہیں، سفیر بن کے ہیں، فلاں ملک کا سفیر ہے۔ اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا وفد قرار دیتا ہے، اپنا ڈیلیگیشن ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، یہ اللہ کا وفد ہے۔ یہ اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والحاج، حج کرنے والا، یہ بھی اللہ کا وفد ہے، یہ بھی اللہ کو جو بھی اللہ سے دعائیں کرے گا اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرمائے۔ تیسرے نمبر فرمایا والمعتمر، عمرہ کرنے والا، عمرہ کرنے والا، فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین کا بھیجا وہ وفد ہے، یہ بھی اللہ سے جو دعائیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص حج کرتے ہوئے جس کو موت آ گئی، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، کوئی ایسی بیماری اس کے اوپر آ گئی، حج کر رہا ہے، احرام پہنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے جو حج کرتے ہوئے دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے حج کے اجر کو جاری کر دے گا، اور قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ تلبیہ کہتا ہے وہ اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتا ہوا بندہ اٹھے گا۔ آج یقین کریں لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں،
لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ کا، 5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا، عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ بھی فرض ہوتا ہے، عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے۔ 5 لاکھ کا ایپل کا موبائل رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، رکھے یار، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اللہ کا حق تو ادا کریں، جائیں تو صحیح۔ اور یہ طلب اللہ اس کو دیتا ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلب اس کے دل میں ڈالتا ہے جو وہاں جانے کے لیے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا لیا نا، تو اللہ سے دعائیں کرنے لگے، ربنا تقبل منا، اللہ بس قبول کر لینا ہمارے یہ چھوٹے سے کام۔ پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ میں حج کے طریقے سکھا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور خوب مہربان۔ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک عالم سے بہت بڑے، ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس اتنے وسائل نہیں، تڑپ ہے، پیسے جمع کرتا ہوں پھر خرچ ہو جاتے ہیں، پھر جمع کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ بھی عمل کریں۔ اور میں نے بھی اس پہ جب عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو پہلے سپارے کے آخر میں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آپ اس وقت پڑھیں نماز کے اندر تشہد کی حالت میں جب آپ سلام پھیرنے لگیں، سلام پھیرنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کے لیے وہاں جانے کے لیے آسانی پیدا کرے، تڑپ تو پیدا کرے۔ انسان اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے نا، یار فلاں ٹاؤن بن رہا ہے، فلاں ٹاؤن بن رہا ہے، بہت اچھا ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کی سہولت وہاں پر موجود ہے، بجلی نہیں جائے گی، انڈر گراؤنڈ بجلی ہے، گیس ہے، سب کچھ ہے، سیکورٹی کا سسٹم ہے، کیمرے لگے ہوئے۔ یار میں چاہتا ہوں وہاں پر نا ایک چھوٹا سا پلاٹ 5 مرلے کا ہے، لوگ چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں، میرے سمیت سب کی یہ خواہش ہے۔ کیا ہم نے یہ بھی کبھی خواہش اپنے دل میں کی؟ اللہ میرے لیے وہ سما پیدا کر، میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور وہاں لے کے جائے گا۔ چاہتے ہیں جانا؟ مجھے لگتا ہے آپ کا ارادہ نہیں، کیوں جی عبدالشکور بھائی ارادہ ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو حج کا ڈیفینیشن یاد رکھ لیں، مخصوص ایام ہے، صرف ان دنوں میں 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ مخصوص لباس ہے، احرام ہے، 2 ان سلی سفید رنگ کی چادریں وہ پہنیں گے، یہ اس کا یونیفارم ہے۔ یہ در حقیقت انسان کو یہ بتایا بھی جا رہا ہے جب تُو نے دنیا سے جانا ہے نا، اسی طرح کی 3 چادریں تجھے دی جائیں گی، ان میں لپیٹ کے تجھے قبر کے گڑھ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا مخصوص افعال، مینا میں جانا ہے، مینا سے عرفات میں جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے دوبارہ مینا میں آنا۔ اور عرفات کے میدان میں کیا حالت ہوتی ہے حجاج کرام؟ یہ حاجی صاحب نے حج کیا ہوا ہے، حنیف صاحب نے، اور بھی بہت سارے بھائیوں نے حج کیا ہوا ہے، حج صاحب شاہ صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، شدید گرمی ہے، شدید گرمی ہے، حج کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور انسان کے بال پرا گندہ ہوتے ہیں، پاؤں پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، پانی کی بوتل ساتھ اٹھائی، وہ پانی بھی کبھی گرم ہو جاتا ہے، سخت گرمی ہے، اور انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ حج کے خطبے کے بعد ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے مناجات کر رہا ہے مغرب تک۔ اسی طرح اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیوں؟ پتہ کیا؟ شیطان کہتا ہے 20 لاکھ روپیہ یہ بندہ لگا کے آ گیا، 20 لاکھ روپیہ، اس وقت حج کی جو قیمت ہے وہ 18-20 لاکھ روپیہ، یہ شخص 20 لاکھ روپیہ لگا کے، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 40-45 لاکھ لوگوں کا مجمع، یا اللہ میں ان کو روک نہیں پایا، میری حسرت، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور لوگ پسینے سے شرابور ہیں، گھر سے دور پردیش میں
نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، مغرب تک اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارے عمل کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس دن جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس دن اللہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کی بہترین دعا اللہ کے رسول نے فرمایا، عرفہ کے دن کی بہترین دعا، اور بھائیو اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ فتنوں سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، جنوں اور جننیوں، ڈینوں اور چڑیلوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے۔ اس دن اللہ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو میرے بندے پیسے لگا کے پسینے میں شرابور ہیں اور لباس بھی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور کوئی پروٹوکول نہیں مانگ رہے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھو، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرو، رات سو جاؤ، صبح اٹھ کے پھر مینا میں آ جاؤ۔ اللہ کو یہ عمل اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے تو آج اس طرح ہے جس طرح آج ہی تو دنیا میں اپنی ماں کے بدن سے مرز وجود میں، اللہ سارے گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں۔ حجاج اکرام اس طرح پلٹتے ہیں اگر اس نے سنت کے مطابق حج کیا، جس طرح آج وہ دنیا میں آیا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ تڑپ اور یہ طلب پیدا کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے گورنمنٹ نے عمرہ بھی مہنگا کر دیا، 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا، اب تمنا تو کرے، اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ سے دعا تو کرے، اللہ میں لے کے جاؤ تھے۔ ہم گھر بنا لیتے ہیں 1-1 کروڑ روپیہ لگا کے، 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے لوگ گھر بنا لیتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ چلو بھائی ضروری رہائش کے قابل ہو گیا گھر، اب جاؤ اللہ کی طرف۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر ایسے ہی چلے گئے تو اللہ کے مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور یہ آیت جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت پہ غور کرنا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ نے دیا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور کریں۔ آپ خود نہیں جا سکتے، اپنے ماں باپ کو بھیجیں یار، اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، کیوں نہیں بھیجتے ماں باپ؟ اگر عمرہ کیا تو حج کے لیے بھیجیں، اللہ سے وہاں پیدا کرے۔ کتنے معاملات ہم دنیا کے ہینڈل کرتے ہیں، مگر اس معاملے میں ہم انتہائی سستی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جوانی کے اندر اپنے گھر کی زیارت کرے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں، اس کے تو کوئی پیسے نہیں ہے، چارجز نہیں ہے اس کے، انشاءاللہ آپ بے فکر ہو گئے، کوئی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہی، مگر ہماری آمین ہی اتنی ڈھیلی ہے۔ اونچی آواز سے بولے آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا حليم يا كريم اشف أخي سليمان، يا حليم يا كريم اشف أمي، يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ادخلهم الجنة اللہ جو ہمارے بھائی دوست احباب دنیا سے جا چکے اس مسجد کے نمازی بہن عورتیں ایک ہماری بہن تھی اس کو آج تقریباً 8-9 مہینے ہونے والے یہ ضمیر ہمارا بیٹا اس کی امی جان وہ جمعے میں پہلے آیا کرتی تھی پہلے آ جاتی اور ہمیں فون جاتا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ابھی تک آپ نے مسجد نہیں کھولی اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے اللہ اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اس کی اولاد کو صدقہ جاریہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے مومن مرد اور مومنہ عورتیں اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے ان کا اگلا جہان اچھا فرمائے اللہ ہمارا بھائی اسماعیل ہمارا بھائی یونس ہمارا بھائی نعیم ہمارا بھائی حمزہ مدنی اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے ہمارا بھائی شہزاد یہ ہمارے مسجد کے پڑوسی بزرگ اور ہماری مسجد کے پڑوس میں رہنے والا ایک بھائی ہمارا یہاں پر اس کے بیٹے ہم سے پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرتیں فرمائے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ان یتیم بچوں کا تو حامی و ناصر ہو اللہ تو انہیں صبر جمیل عطا فرما اللہ ان کے غیب سے مدد فرمانا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہم سب کو بیماریوں سے ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اتار دے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اتار دے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما اللہ شیطانوں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما اللہ لڑائیوں سے جھگڑوں سے دھنگا مشتی سے ہمارے گھروں سے محفوظ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ